بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ قرآن کی سردار آیت جو افطاری کے وقت 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطاری کے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، افطاری کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے تو یہ لمحہ نہایت بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں افطاری کے وقت کی فضیلت اور دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہمیں بے شمار دلائل ملتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی افطاری کے وقت قرآن پاک کی ایک سردار آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو 21 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ پڑھنے والا بیٹھے بٹھائے مالدار بن جاتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی فرما دی جاتی ہے، اس کی مالی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، اس پر رزق کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ افطاری کے وقت کی اہمیت، اس کے فضائل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس وقت کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی وہ سردار آیت جاننے کے لیے اور افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے اور آپ افطاری کے وقت کی جانے والی دعاؤں کے حوالے سے اور قرآن پاک کی سردار آیت پڑھنے کے حوالے سے تمام فضائل و برکات کا جائزہ لے سکیں اور اس عمل کو کر سکیں۔ دوستو، ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ عمل کا کوئی ایسا چھوٹ گیا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر بعد میں آپ لوگ کمنٹس پہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی۔ اس کی اصل وجہ آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی ایک خاص بات یا اہم بات رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کر پاتا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان اور روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کریں بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں
تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت رمضان کے احکام کے درمیان آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان روزہ اور بالخصوص افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا خصوصی مقام ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے وقت کی اہمیت اور اس کے اجر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار جب وہ افطار کرے، اور مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار جو مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت ہر مسلمان کو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ افطاری میں جلدی کرنے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، اس میں بھلائی اور برکت ہے۔ افطار کرانے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس سے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ یہ حدیث ہمیں افطار کرانے کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرانے کی ترغیب دلاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں، لیکن افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے چند مشہور دعائیں درج ذیل ہیں۔ پیاس بجھنے اور اجر کی دعائیں: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بہت زیادہ ہوگا۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کی قبولیت ہے، لہذا افطار سے قبل اور بعد میں ہر مسلمان کو اللہ سے اپنی حاجات اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی عبادات میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کو افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عمل ہمیں سنت کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ افطار کھجور سے کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ چونکہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ شکر گزاری اور تقوی: افطار کے وقت ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں روزہ رکھنے اور پھر افطار کی سہولت عطا فرمائی۔ افطاری اور صدقہ اور خیرات اسلام میں دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے اور روزہ داروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان میں افطاری کروانا ایک بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اس سے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو ناظرین محترم، ہمیں بھی رمضان المبارک میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو افطار کرائیں، تاکہ ہم اس عظیم اجر کے مستحق بن جائیں اور ڈھیروں ساری رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مبارک میں سمیٹ سکیں۔ محترم ناظرین کرام، قرآنی آیات کی تلاوت کی بے شمار برکات اور فضیلتیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی، روحانی سکون اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔
قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دلوں کا اطمینان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنا نہ صرف بندے کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ دیگر فضیلت اور برکتوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں اور بعض کو ذلیل کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے اور رحمت کے فرشتے رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت گھروں میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمت لاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص قرآن کی مخصوص صورتیں پڑھتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر انسان کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک آسان عمل ہے، لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ ہر تکلیف اور آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اس طرح سے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس کی امید دلائی ہے، وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسان کو مختلف پیراؤں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا، اور یہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپہ رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابو کلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ دہرایا، اور نہ ہی کوئی مطلب اس درجے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے، اور اگر وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں
جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے، اور اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن اس کا تعلق رحمت سے ہی ہے، مثلا ربوبیت، مغفرت، رافیت، کرم، عفو درگزر، اب تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ رحمت الہی قیام ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطاری کے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے، اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، افطاری کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا وہ قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ افطار کرائیے، ثواب کمائیے۔ روزہ دار مسلمان کو روزہ افطار کروانا ثواب کا کام ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل امین شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی یہ ثواب ملے گا۔ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کسی روزہ دار کو پانی بھی پلا دے اسے بھی انعام و اکرام سے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ روزے افطار کرانے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کبیر میں فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کرانے والے کو 3 فائدے ہوتے ہیں: گناہوں سے بخشش، دوزخ سے آزادی، اور اسے روزے کا ثواب۔ مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ روزہ افطار کرانے سے ثواب روزہ تو مل جاتا ہے مگر اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا، لہذا کوئی امیر لوگوں کو افطار کرا کے خود روزے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، روزے تو رکھنے ہی پڑیں گے۔ اجتماعی افطاری کرانے والے توجہ فرمائیں، بعض لوگ ماہ رمضان میں مختلف مقامات پر مسافروں اور عام لوگوں کے لیے اجتماعی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ رزق کی بے قدری اور بے توقیری نہ ہو، نیز راہگیروں کو بھی پریشانی نہ ہو، اور نہ ہی لوگوں کا راستہ تنگ ہو۔ افطاری کے دوران 2 احتیاطی تدابیر۔ بعض لوگ افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کے نماز جماعت ترک کرنا گناہ ہے۔ دن کا طویل حصہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اسے ایک دم مختلف قسم کی چیزوں سے بھر دینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم چیزوں سے، مثلا پانی سے افطار کر لیں یا کھجور سے افطار کر لیں، اور اچھی طرح منہ صاف کر کے نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد باقی کھانا کھائیں۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ قرآن کی وہ کون سی سردار آیت ہے کہ جس کو آپ نے افطاری کے وقت پڑھنا ہے؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے والا بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے، اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی مالی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔
اور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ خود دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ باوضو جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو افطاری سے کچھ دیر پہلے سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ جو آیت پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے، جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اعلیٰ و مرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت کے ساتھ تلاوت کیا، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے ان کو میں ایک بار پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کے دوران مجھے سماعت کرتے ہوئے اس طرح پڑھ لینا ہے، اور اس کو صرف 21 مرتبہ افطاری کے وقت پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا عرش آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت میں سے اسے کوئی تھکن نہیں ہوتی، اور وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ وسلام۔